بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول شاشی کے سبق نمبر 78 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اشارۃ النص اور امثلہ کا بیان۔ آج کی ہماری عبارت وَأَمَّا اشارۃ النص سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنے کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَأَمَّا إِشَارَةُ النَّصِّ فَهُوَ مَا ثَبَتَ بِنَظْمِ النَّصِّ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلَا سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجَلِهِ۔ اور بہرحال اشارۃ النص وہ چیز ہے جو بغیر زیادتی کے نص کے الفاظ سے ثابت ہو اور وہ ہر لحاظ سے ظاہر نہ ہو اور نہ ہی اس کی خاطر کلام کو لایا گیا ہو۔ مثالہ فی قولہ تعالی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم الآیہ۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان میں مال غنیمت اور مال فیء ہجرت کرنے والے ان فقراء کے لیے ہے جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ مکمل آیت۔ فَإِنَّهُ سِيقَ لِبَيَانِ اسْتِحْقَاقِ الْغَنِيمَةِ فَصَارَ نَصًّا فِي ذَلِكَ۔ بس بے شک اس آیت کو غنیمت کے مستحقین کے بیان کے لیے لایا گیا ہے، تو بس یہ اس معاملے میں نص ہوگی۔ وَقَدْ ثَبَتَ فَقْرُهُمْ بِنَظْمِ النَّصِّ فَكَانَ إِشَارَةٌ۔ اور تحقیق ان مہاجرین کا فقر نص کی نظم سے لفظ سے ثابت ہے، تو پس یہ اس کی طرف اشارہ ہوگا، یعنی اشارۃ النص ہوگا۔ اشارۃ النص ہوگا الی ان استیلاء الکافر علی مال المسلم سبب لثبوت الملک للکافر۔ پس یہ اشارۃ النص ہوا اس بات کی طرف کہ مسلمان کے مال پر کافر کا قبضہ کرنا کافر کے لیے ثبوت ملک کا سبب ہے۔ اذ لو كانت الاموال باقیۃ علی ملکہم لا یثبت فقرہم۔ اس لیے کہ اگر مال ان مہاجرین کی ملک میں باقی رہتا تو ان کا فقر ثابت نہ ہوتا۔ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْتِيلَاءِ وَحُكْمُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلتَّاجِرِ بِالشِّرَاءِ مِنْهُمْ وَتَصَرُّفَاتِهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْإِعْتَاقِ وَحُكْمُ ثُبُوتِ الْإِسْتِغْنَاءِ وَثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْغَازِي وَعِجْزُ الْمَالِكِ عن انتزاعه من یده و تفریعاته۔ اور اس سے حکم خارج ہوگا ان سے تاجر کے خریدنے کے ساتھ تاجر کے لیے ملک کے ثبوت کا حکم، اس سے غلبہ کے مسئلہ کا حکم، اور اس میں تصرفات بیچنا، ہبہ کرنا، آزاد کرنا اور مال غنیمت بنانے کا جو ثبوت ہے اس کا حکم، اور مجاہد کے لیے ملکیت کے ثبوت کا حکم، مجاہد کے قبضہ سے مالک کا عاجز ہونا اور اس کی جزیات و تفریعات کا حکم اسی سے خارج ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہماری عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب ہم اشارۃ النص کی تعریف اور اس ثابت شدہ حکم کی تعریف کرتے ہیں۔ اشارۃ النص کی تعریف یہ ہے کہ وہ عبارت اور کلام جس سے ایسا حکم ثابت ہو جو کسی قسم کی زیادتی کے بغیر الفاظ میں غور و فکر کرنے سے ثابت ہوا ہو اور اس کے لیے کلام نہ لایا گیا ہو۔ اور اشارۃ النص سے ثابت شدہ حکم کی تعریف یہ ہے کہ جو عبارت النص کی طرح نص کے الفاظ سے اس طرح ثابت ہو کہ نہ اس کے لیے کسی قسم کی زیادتی کی گئی ہو اور نہ ہی وہ مکمل طور پر ظاہر ہوا ہو اور نہ ہی اس کے لیے کلام کو لایا گیا ہو، بلکہ غور و فکر کے بعد ضمناً حاصل ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اشارۃ النص کے ثبوت کے لیے 3 قیدیں ہیں۔ پہلی تو نظم نص ہے کہ اس سے دلالت النص خارج ہوگی، کیونکہ دلالت النص کا ثبوت معنی سے ہوتا ہے نہ کہ لفظ سے ہوتا ہے۔ دوسری قید من غیر زیادت ہے کہ اس سے اقتداء نص خارج ہوگی، کیونکہ اقتداء نص عبارت کی زیادتی سے ثابت ہوتی ہے۔ اور تیسری قید ولا سیق الکلام لاجلی ہے کہ اس سے عبارت النص خارج ہوگی، کیونکہ عبارت النص چونکہ کلام سے ثابت ہوتی ہے۔ اور لفظ کے بجائے یہاں مصنف علیہ رحمہ نے لفظ نظم کا انتخاب کیا، اس لیے کہ لفظ کا معنی پھینکنا ہے، نظم کا معنی موتیوں کی لڑی ہے یا موتیوں کا لڑیوں میں پرونا ہے، تو ادب والا لفظ کا انتخاب کیا
اور بے ادبی کے پہلو سے بھی بچنے کی کوشش کی۔ اور مثال ہو سے مصنف عبارت النص اور اشارت النص پر ایک مثال قرآن مجید سے پیش کر رہے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیے گئے ہیں۔ اب یہ آیت سورہ حشر کی ان ابتدائی آیات میں سے ہے کہ جن میں غزوہ بنو نذیر میں ملنے والے مال کے متعلق شرعی حکم بیان کیا گیا ہے۔ جو بھی مال غزوہ بنو نذیر میں بغیر جنگ کے حاصل ہوا وہ مال فی ہے، اور مال فی کو مال غنیمت کی طرح فوج میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے درمیان فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ مال جو غنیمت ہوتا ہے یہ جنگ کر کے جہاد کر کے جو مال حاصل ہوتا ہے اور یہ مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ مال فی وہ ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے حاصل ہو۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو فقراء ان جہاد کرنے والوں مجاہدین کے درمیان تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ حشر کی آیات میں یہ بات واضح ہے کہ اموال فی کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتے، بلکہ مسلمانوں کے مفاد عامہ اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے قیامت تک یہ مال جو ہوتا ہے وہ وقف ہوتا ہے۔ اموال فی کے وقف ہونے پر سورہ حشر کی یہ آیات نص قطعی ہیں۔ اب ان دونوں مالوں میں وجہ اشتراک یعنی مال غنیمت اور مال فی میں وہ یہ ہے کہ ان دونوں کا اطلاق کافروں سے حاصل شدہ مال پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے غنیمت اور فی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اصول شاشی کے مصنف نے فی کی جگہ غنیمت کا لفظ استعمال کیا۔ وجہ افتراق ان میں کیا ہے، یعنی فرق پھر کیا ہے؟ تو فرق یہی ہے کہ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ و غلبہ کے نتیجے میں حاصل ہو، جبکہ مال فی وہ مال ہوتا ہے جو بغیر جنگ و جدال کے کافروں سے حاصل ہو، چاہے وہ مال چھوڑ کر بھاگ جائیں یا ان سے جزیہ اور خراج کی صورت میں مال حاصل ہو۔ تو بہرحال یہ ان دونوں کے درمیان فرق تھا۔ اب پہلی مثال مصنف علیہ الرحمہ نے جو بیان فرمائی کہ آیت مال غنیمت کے مستحقین کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ مال غنیمت کے مستحقین مہاجرین و فقراء ہیں، لہٰذا استحقاق غنیمت کو بیان کرنے میں یہ آیت عبارت النص ہوئی، اور اسی آیت کے لفظ فقراء میں غور و فکر کرنے سے مہاجرین کا فقیر ہونا ثابت ہوا کہ وہ مال جو مہاجرین مکہ مکرمہ میں ہجرت کے وقت چھوڑ آئے تھے، جو مہاجرین مکہ مکرمہ میں ہجرت کے وقت چھوڑ آئے تھے، ان پر ان کی ملکیت نہیں رہی، اسی وجہ سے تو ان کو فقراء کہا گیا۔ لہٰذا ان کو فقیر کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مال جو مکے میں وہ چھوڑ کے آئے تھے وہ ان کی ملکیت سے نکل چکا ہے، چونکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کی ملکیت میں نصاب کی مقدار کوئی چیز نہ ہو، یا دوسری تعریف کے مطابق جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ لہٰذا فقراء میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوا کہ مہاجرین مکہ مکرمہ یہ فقیر ہیں۔ اس کا ثبوت اشارت النص سے ہے کہ جس کے لیے کلام کو لایا نہیں گیا بلکہ اس میں غور و فکر کرنے سے یہ بات حاصل ہو گئی ہے۔ اب فقان الاشارۃ الی ان استلال کافر سے مزید اشارت النص سے حاصل ہونے والے مسئلہ کو مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں کہ لفظ فقراء نے غور و فکر کرنے سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مہاجرین کے مال پر کافروں کا قبضہ کرنا کافروں کی ملکیت کا سبب ہے، کہ اس قبضہ سے کافروں کو مسلمان کے مالوں جو مسلمانوں کا مال ہے اس پر ملکیت حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مال مسلمانوں کی ملکیت سے نکل جائے مگر کسی کی ملکیت میں داخل بھی نہ ہو، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ لا ضیاع فی الاسلام، لہٰذا وہ مال کافروں کے غلبہ کی وجہ سے لازماً کافروں کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ الشیء اذا ثبت ثبت بلزومہ، کہ جب کوئی شے ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، لہٰذا کافروں کے قبضہ کی وجہ سے لازماً ان کی ملکیت ثابت ہوگی۔ مہاجرین کے مال کو کافروں کی ملکیت میں داخل ہونے کو اجماع کی ایک قسم عدم القائل بالفصل سے یہ بھی اس سے بھی ثابت کیا جاتا ہے، جس کا ہم تفصیلی ذکر وہیں پہ پڑھیں گے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو مصنف علیہ رحمہ ویخرج سے عبارت النص سے حاصل شدہ حکم یعنی مہاجرین کے مال ان کی ملکیت سے نکل کر کافروں کی ملکیت میں داخل ہو گئے، کہ جس کی وجہ سے مہاجرین کا فقیر ہونا ثابت ہوا، اس سے التزامی طور پر چند باتیں ثابت ہوتی ہیں، ان کو یہاں سے مصنف علیہ رحمہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔
ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ مہاجرین کے مال پر کافروں کے قبضہ کرنے کی وجہ سے کافروں کو ملکیت حاصل ہو جائے گی اور مہاجرین کی ملکیت سے وہ مال نکل جائے گا۔ دوسری بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی تاجر کافروں سے اس قبضہ کیے ہوئے مال کو خرید لے تو تاجر کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، لہٰذا تاجر کا تصرف کرنا یعنی اس کا بیع کرنا، ہبہ کرنا، یہ سب درست ہوں گے۔ اور تیسری چیز یہ بیان کی کہ اگر کافروں سے مسلمانوں کا پھر مقابلہ ہو جائے اور مسلمان اس مال پر پھر سے قابض ہو جائیں جو انہی کے پاس سے گیا تھا، تو اس مال کو اب مال غنیمت بنانا درست ہوگا، مجاہدین کی ملکیت ثابت اس میں اس طور پر غنیمت کے طور پہ ہو جائے گی۔ اور چوتھی چیز یہ بیان کی ہے کہ تقسیم کے بعد اب پہلا مالک کسی مجاہد سے اپنے سابقہ مال کو چھیننے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ پہلا مالک مجاہد اور غازی سے مال لینے سے عاجز ہو جائے گا۔ اور اس کی طرح اور بھی کئی تفریحات اس میں ہیں جو شامل ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا سبق تھا اور اس سبق کو آپ خلاصتاً یاد رکھیں۔ عبارت النص، اشارت النص کی ہم نے مثال پڑھی ہے اور اس کی پوری تفصیل ہم نے پڑھی، مال غنیمت اور مال فیء میں ہم نے فرق بھی سمجھا ہے۔ تو اس سارے سبق کو خلاصتاً اپنے پاس نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ اشارت النص کی تعریف کرتے ہوئے مال غنیمت اور مال فیء میں فرق بیان کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اس اختلاف پر اور کون کون سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی سے 2 مسائل کو واضح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے آج پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔